اپنے حواب کے لیے سمجھوتا کریں، لیکن اپنے حواب پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ مجھے کوئی خوف نہیں، نہ مرنے کا، نہ ناکامی کا، نہ کسی چیز کا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے محلفین کے لیے بہت خطرناک ہوں۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنا ہی درد محسوس کریں۔ درد ظاہر کر کم ہو جائے گا، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا، اس لیے جاری رکھیں اور ہمت نہ ہاریں۔ ٹیلنٹ یا ذہانت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کے حواب ہے جو فیصلہ کریں گے کہ آپ کتنے بڑے انسان بنیں گے۔ آپ جتنا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں تم کتنا کم جانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب ان مسلمانوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ جو حق اور سچ کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں مغرب محلفین نہیں ہوں، میں پاکستان کا حامی ہوں۔ میں نے خود پر یقین کیا، میں نے کبھی اپنے آپ کو ایک عام کھلاڑی کے طور پر نہیں سوچا تھا جو ٹیم دباؤ کو بہترین طریقے سے ہینڈل کرتی ہے، وہ دین کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یقین کیا ہے کہ کسی کو کھونے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی خلید ہے۔ جو ٹیم جیتنے جا رہی ہے وہ وہی ہے جو اپنے محالفین کا مطالعہ کر کے اپنا ہوم ورک بہترین طریقے سے کرتی ہے۔ اگر آپ کا گھر جل رہا ہے تو کیا آپ آگ بجھانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میرے ہم وطنوں، میں آج آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تبدیلیاں نہیں رہی بلکہ یہ پہلے ہی آ چکی ہے۔ پاکستان میں واحد منفی چیز جمہوریت کا نہ ہونا ہے۔ اگر آپ کی اسلامی دنیا میں سیاسی اصلاح ہوگی تو روحانی اصلاح ہوگی۔ ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ بدعنوانی کو حل کرنا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ نوآبادیت آپ کو آپ کی عزت نفس سے محروم کرتی ہے اور اس سے واپس حاصل کرنے کے لیے آپ کو توازن کے ازالے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ قانون کی حکمرانی کا فقدان پاکستان کے ترقی پسند ممالک کی صف میں شامل نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ ایک ملک جو امداد پر انحصار کرتا ہے اس سے تو موت بہتر ہے۔ یہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو حاصل کرنے سے روکتا ہے، جیسا کہ استعمار نے کیا تھا۔ آزادی کے بغیر میرے پاس اپنے جسم کے علاوہ استعمال کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ بہادری حق اور حق کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ تمام انصاف سے بالاتر ہے، جہاں سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ جب آپ میرٹ پر جزا و سزا کے تصور ختم کرتے ہیں تو نتیجہ سماجی تانے بانے کی مکمل تباہی ہے۔ جرم ادا نہیں کرنا چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بڑے جرائم کا سلسلہ ملتا ہے۔ جب میں سیاست میں آیا تو میں نے ہمیشہ سوچا کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ جمہوریت صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب سیاست میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہ ہو۔ کرکٹ ایک دباؤ کا کھیل ہے اور جب بات بھارت اور پاکستان کے میچ کی ہو تو دباؤ دگنا ہو جاتا ہے۔
لیڈر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیڈر عوامی رائے پر عمل نہیں کرتا۔ پاکستان میں سیاست موروثی ہے، حکمت اور علم کے بغیر عقیدہ ہمدردی اور رواداری میں مکمل طور پر کمی والے تعصب پیدا کر سکتا ہے۔ میں آپ سے مزید وعدہ کرتا ہوں کہ میری تمام دولت اور جائیداد پاکستان میں ہوگی۔ میں اس ملک کی ملکیت لاؤں گا اور ان لیڈروں کی طرح نہیں بنوں گا جو بیرون ملک ٹھکانے بناتے ہیں۔ مجھے رشدی نے اسلامی بنیاد پرست کہا ہے۔ پاکستان میں میرے ناقدین کہتے ہیں کہ میں صہیونی ایجنٹ ہوں۔ میں ضرور کچھ ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں یہ الیکشن نہیں ہارا یا اس کے مقابلے میں برا نتیجہ نکلا جو ہمیں اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ اسلام کو نہیں سمجھتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں شاید مجھے امید ہے کہ ایک دن میں لوگوں کو حقیقت میں یہ سمجھانے میں کردار ادا کروں گا کہ ہم اسلام کو کیا سمجھتے ہیں۔ اپنے ملک کے کروڑوں غریبوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حقیقت میں آکسفورڈ کے تجربے نے بعد کی زندگی میں واقعی میری مدد کی ہے۔ زندگی میں مادی اور نفسانی لذتوں سے زیادہ بڑے مقاصد۔ آج جیتو یا ہارو، مجھے اس پر فخر ہے جس طرح سے میرے لڑکوں نے ٹورنامنٹ نکلا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ۔